آئی ایم ایف کی نئی تجاویز، بجلی گیس مزید مہنگی کرنے اور پینشنز پر ٹیکس لگانے پر غور شروع۔ ایف بی آر نے 1 لاکھ سے کم پینشن والوں سے ٹیکس لینے یا تمام پینشنرز پر 10% ٹیکس لگانے جیسی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ آئی ایم ایف مشن کی آمد سے پہلے بجٹ اہداف طے کرنے، بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ سے منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے وزارتوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ نے بجٹ بنانے کا کام بھی شروع کر دیا۔ قرض ادائیگی، دفاعی بجٹ اور ٹیکس وصولیوں سمیت دیگر اہداف طے ہونے پر آئی ایم ایف سے شیئر ہوں گے۔ حکومت کا ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کے لیے آئین میں ترمیم کا فیصلہ۔ ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، حکومت آئین کے آرٹیکل 175 میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو جائے، اس لیے اجلاس ملتوی کیا جائے۔ اجلاس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے تجویز دی کہ چونکہ حکومت آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے، اس لیے اجلاس مؤخر کر دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان کے اتفاق سے کمیشن کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ موجودہ رولز کے تحت اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس شوکت صدیقی کو جج کے عہدے سے ہٹانے کا 11 اکتوبر 2018 کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت نے وزارت قانون و انصاف کی تجاویز کی منظوری وزیر اعظم کے ایڈوائس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے تک ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کے نام بلاول بھٹو زرداری نے دونوں صوبوں کے گورنرز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں سردار سلیم حیدر، خیبر پختونخوا میں فیصل کریم کنڈی گورنر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی چیئرمین کا دونوں رہنماؤں کے لیے نیک خواہش کا اظہار، کہا یقین ہے دونوں گورنرز اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے بلوچستان میں جعفر مندوخیل کو گورنر کے لیے نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی بلاول بھٹو کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش۔ شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی خواہش ہے جو آپ کے سامنے رکھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شامل ہونے سے متعلق وقت مانگ لیا۔ پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد کابینہ میں شمولیت کا عندیہ دیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے اختیارات ختم۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایجنسی وزارت داخلہ کے ماتحت قائم کی جائے گی۔ ایف آئی اے سائبر کرائمز کی تمام انکوائریاں، تحقیقات، اثاثہ جات ایجنسی کے سپرد کر دیے گئے۔ گندم بحران پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، نواز شریف کا اعلان۔ کاشتکاروں کو فوری کسان کارڈ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 6 مئی کو طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی جانب سے رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ نون لیگ قائد کی زیر صدارت جاتی امراء میں اہم اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا بحری جہاز گندم لے کر چل پڑے، منظوری بعد میں ہوئی۔ 25 دن میں پہنچنے والا جہاز منظوری کے 7 روز بعد ہی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نون لیگی رہنما حنیف عباسی آمنے سامنے۔ گندم سکینڈل پر ایک دوسرے کو خوب کھری کھری سنائی۔ انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو نجی ہوٹل میں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ حنیف عباسی نے جواب دیا، آپ گندم سکینڈل کے ذمہ دار ہیں۔ پروگرام میں حق بیان کیا، جس پر انوار الحق کاکڑ سیخ پا ہو گئے۔ رد عمل دیا، فارم 47 کی بات کی تو آپ اور نون لیگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ سابق نگران وزیر اعظم کی حنیف عباسی کے ساتھ تلخ کلامی کی خبروں کی تردید، کہا حنیف عباسی پارلیمان میں ان کے ساتھی ہیں، آج بھی فون پر بات ہوئی۔
مال مفت دلے بے رحم، پنجاب میں باردانے کی بندر بانٹ جاری، میاں چنو میں 20,000 بوریاں کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر کو دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی فخر امام کے بیٹے عابد امام کو 10,000 بوریوں سے نوازا گیا۔ نیوز کے پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں میزبان اینکر کا انکشاف، بتایا پنجاب میں 900 روپے کی باردانے کی بوری کسان کو دی جا رہی ہے۔ رواں سال حج فلائٹ آپریشن 9 مئی سے شروع ہوگا۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق پہلے روز 11 پروازوں کے ذریعے 2160 عازمین سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ مسلسل 15 روز تمام پروازیں براہ راست مدینہ منورہ ایئرپورٹ اتریں گی۔ حج درخواستوں کی کم وصولی، حکومت کا 19,500 کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کا فیصلہ، سیکرٹری مذہبی امور نے تصدیق کر دی۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت 5,633 درخواست دہندہ حج سے محروم رہ جائیں گے۔ سعودی ولی عہد پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان خوش قسمت ہے جسے سعودیہ جیسا خیرخواہ دوست ملا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس میں شرکاء کو دورہ سعودی عرب کی تفصیلات بتائی۔ کہا سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی۔ سعودی قیادت نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش کی۔ پاکستان کا ایک اور عزم عالیشان، اب خلا میں بھی کمانا ہے نام۔ پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر نے چاند کو مسخر کرنے کے لیے اڑان بھر لی۔ 3 مئی 2024 دوپہر 2:27 پاکستان کا تاریخی لمحہ۔ خلائی مشن آئی کیوب قمر چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا۔ آئی کیوب قمر کی لانچ کو براہ راست نشر کیا گیا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد آڈیٹوریم میں جذباتی مناظر، حال، نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سکرینز پر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے تاریخی مناظر دیکھے۔ اسپارکو ہیڈ کوارٹر کراچی میں بھی تاریخی مناظر براہ راست دکھائی گئے۔ پاکستان چاند پر مشن بھیجنے والا پہلا اسلامی، دنیا کا 6واں ملک بن گیا۔ چاند کی دوسری طرف ہے کیا، اس کا پتہ چلائے گا آئی کیوب قمر مشن۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے رکن کور کمیٹی ڈاکٹر خرم خورشید کے مطابق یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا۔ مشن چاند کے مدار میں 5 دن میں پہنچے گا۔ سیٹلائٹ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے گرد چکر لگائے گا۔ آئی کیوب قمر 2 کلو گرام تک کا مادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کے ذریعے چاند کی سطح کی تصاویر لی جائیں گی۔ یہ تصاویر چین کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے حاصل کی جائیں گی۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی آئی کیوب قمر سیٹلائٹ مشن پر قوم کو مبارکباد۔ آئی کیوب قمر کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ پوری پاکستانی قوم کو اس اہم خلائی کامیابی پر فخر ہے۔ صدر آصف زرداری کا پیغام، شہباز شریف نے کہا آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ پاکستان کے بیٹوں نے ثابت کیا کہ وہ خلا کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، پاک چین دوستی آج خلاؤں کو سرحد پار کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں کے قتل کا ٹاسک افغانستان سے ملا۔ گرفتار ملزم فیضان بٹ کا انکشاف، اعتراف کیا افغانستان کے دہشت گرد کالعدم تنظیم سے رابطے میں تھا۔ سی ٹی ڈی نے دھماکہ خیز مواد کے غلط مقدمے میں ملوث کیا۔ جیل میں لشکر جھنگووی کے رؤف گجر سے ملاقات ہوئی، 6 لاکھ روپے دے کر ضمانت کرائی۔ افغانستان کے علاقے خراسان بھیجا جہاں عاصم نامی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے 6 پولیس اہلکاروں کے قتل کا ٹاسک دے کر پاکستان واپس بھیجا۔ ملزم کے مزید 14 ساتھی لاہور کے مختلف مقامات پر موجود۔ تحقیقاتی ٹیموں نے ٹارگٹ کلر کے انکشاف پر انکوائری کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ خوزدار میں بم دھماکہ، پریس کلب کے صدر مولانا صدیق مینگل سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ مولانا صدیق مینگل کی گاڑی کو چمروک میں نشانہ بنایا گیا۔
مولانا صدیق مینگل سپرد خاک، نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ دیامیر میں شاہراہ قراقرم پر ٹریفک حادثہ، جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی، 20 زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ بس یشو کھلداس کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری، 40 سے زائد مسافر سوار تھے۔ پاک فوج کا چلاس میں ریسکیو آپریشن، 10 زخمیوں کو سی ایم ایچ منتقل کر دیا۔ زخمی مسافر کا بیان سامنے آ گیا، کہا حادثہ پچھلا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا، ڈرائیور نے بس کو پہاڑ کی طرف موڑا مگر بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے میدان مار لیا، 250 اضافی نشستوں کے سبب 1000 سے زائد نشستوں کے ساتھ لیبر پارٹی کا پہلا نمبر ہے۔ برطانوی بلدیاتی انتخابات میں 94 اضافی نشستوں کے ساتھ لبرل ڈیموکریٹس کا دوسرا نمبر ہے۔ حکمران کنزرویٹو کو تاریخی شکست، 11 میں سے 4 میئر کے نتائج بھی آگئے۔ لیبر کو مشرقی مڈلینڈز، نارتھ ایسٹ اور نارتھ یارکشائر میں کامیابی حاصل ہوئی۔ برٹش پاکستانی میئر صادق خان کے مستقبل کا فیصلہ کل ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا کہنا ہے کہ لیبر پارٹی کی جیت سے مایوسی ہوئی، برطانیہ کے رہنما کی حیثیت سے اپنے کام پر توجہ رکھوں گا۔ گرین شرٹس کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ قومی ٹیمز کا سکلز کیمپ آج سے شروع ہوگا۔ اظہر محمود آئرلینڈ کے خلاف سیریز میں ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، گیری کرسٹن انگلینڈ میں ٹیم جوائن کریں گے، شاداب خان، حسن علی آئرلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ اور اداکاری کے جوہر دکھائے، اب باری ہے گلوکاری کی۔ نامور اداکارہ مہوش حیات سریلی آواز کی بھی مالک نکلی۔ کوئین آف پاپ پاکستانی گلوکارہ نازیہ حسن کا مقبول گانا بوم بوم گنگنایا، مداحوں کے دل جیت لیے۔